سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا، اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے، اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو ہی چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش، جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ، غلط فلسفہ، غلط کانسیپٹس، اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے؟ ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہوا. جو مرضی کرتے پھرو، اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے، جو لینا ہے وہ لینا ہے، جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ پہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے چڑیاں کرتی ہیں. وہ صبح نکلتی ہیں، شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں، بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائڈ بائی سائڈ، سب نے وہ راضی ہوتے ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا ہے. اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے، اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتہ ہوتا ہے انہیں، اور بکتا ہے، ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے، یہ ان کے کانسیپٹس ہیں، مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے. جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج، اس کو گراؤ، پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی، نہ انٹینجیبل رزق ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیل آئی ٹائی اٹ اینڈ ریلائی اپون اللہ، اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، اور لیو اٹ لوز اینڈ ریلائی اپون اللہ. ہی سیڈ ٹائی دا کیمل اینڈ ریلائی اپون اللہ، دین ریلائی اپون اللہ. اسباب اختیار کر، اس کے بعد اللہ پہ ریلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے. اسباب سننا سے ثابت ہے. سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر. میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا،
اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال، بھی اموال، مال، ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِين، اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جنات، گارڈنز دے گا تمہیں۔ ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود، انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائش شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ ہمبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے ہیں اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے۔ تو دعا کی، رزق کی، کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا۔ دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے۔ کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر۔ اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے رزق چاہیے، باڈی اچھی ہونی چاہیے، ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائن ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فرام دیم فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل۔ ثمرات اللہ نے دی، آج تک وہ دعا قبول ہے، آج تک۔ مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا، آ رہا ہے۔ ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، سورہ البقرہ ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔
اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور ایک اور کانسیپٹ ہے جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, O Allah, give him who spent something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کنسیپٹ. اور 6th کنسیپٹ ہے صلہ رحمی, مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے, انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور بامقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے, ہر بار اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے.